قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا۔ ابراہیم کے باپ آزر نے جواب دیا کہ اے ابراہیم، کیا تم ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہے ہو؟ سن، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا۔ جا ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہ۔ کہا اچھا، آپ پر اے میرے والد سلامتی ہو، میں تو اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر بے حد درجہ مہربان ہے۔ میں تو آپ کو بھی اور جن جن کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں انہیں بھی سب کو چھوڑ رہا ہوں، صرف اپنے پروردگار اللہ ہی کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگنے میں محروم نہ رہوں گا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کا بے وقوفانہ جواب۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس طرح سمجھانے پر ان کے باپ آزر نے جو جہالت کا جواب دیا وہ بیان ہو رہا ہے کہ اس نے کہا ابراہیم، تو میرے معبودوں سے بیزار ہے، ان کی عبادت سے تجھے انکار ہے۔ اچھا سن رکھ، اگر تو اپنی اس حرکت سے باز نہ آیا اور انہیں برا کہتا رہا اور ان کی عیب جوئی اور انہیں گالیاں دینے سے نہ رکا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ مجھے تو تکلیف نہ دے نہ مجھ سے کچھ کہہ، یہی بہتر ہے کہ تو سلامتی کے ساتھ مجھ سے الگ ہو جائے، ورنہ میں تجھے سخت سزا دوں گا۔ مجھ سے تو اب ہمیشہ کے لیے گیا گزرا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا، خوش رہو، میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی کیونکہ آپ میرے والد ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو نیک توفیق دیں اور آپ کے گناہ بخش دیں۔ مومنوں کا یہی شیوا ہوتا ہے کہ وہ جاہلوں سے بھڑتے نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی جاہلوں سے جب ان کا خطاب ہوتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ سلام۔ اور سورہ قصص کی آیت نمبر 55 میں ہے جس کا ترجمہ ہے لغو، لا یعنی اور بیکار کی باتوں سے وہ منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، تم کو سلام ہو، ہم جاہلوں کے در پہ نہیں ہوتے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب اللہ تعالیٰ تو میرے ساتھ بہت مہربان ہے، اللہ ہی کی مہربانی ہے کہ مجھے ایمان و اخلاص کی ہدایت کی، مجھے اللہ سے اپنی دعا کی قبولیت کی امید ہے۔ اسی وعدے کے مطابق آپ ان کے لیے بخشش طلب کرتے رہے۔ ملک شام کی ہجرت کے بعد بھی، مسجد حرام بنانے کے بعد بھی، آپ کے ہاں اولاد ہو جانے کے بعد بھی آپ کہتے رہے کہ اے اللہ، مجھے، میرے ماں باپ کو اور تمام ایمان والوں کو حساب قائم ہونے کے دن بخش دیجیے۔ آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ مشرکوں کے لیے استغفار نہ کرو۔ آپ ہی کی اقتداء میں پہلے مسلمان بھی ابتدائی اسلام کے زمانے میں اپنے قرابت دار مشرکوں کے لیے طلب بخشش کی دعائیں کرتے رہے۔ آخر آیت نازل ہوئی کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام قابل اتباع ہیں، لیکن اس بات میں ان کا فعل اس قابل نہیں۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 میں اللہ نے فرمایا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآیہ، یعنی نبی کو اور ایمانداروں کو مشرکوں کے لیے استغفار نہ کرنا چاہیے، گو کہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، خاص طور سے اس وقت جب کہ انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ ان کے وہ مشرک رشتہ دار حالت شرک ہی میں فوت ہوئے۔ اور فرمایا کہ ابراہیم کا یہ استغفار صرف اس بنا پر تھا کہ آپ اپنے والد سے اس کا وعدہ کر چکے تھے، لیکن جب آپ پر واضح ہو گیا کہ آپ کا باپ آزر اللہ کا دشمن ہے تو آپ اس سے بری و بیزار ہو گئے۔ ابراہیم تو بڑے ہی رب دوست اور حلم والے تھے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تم سب سے اور تمہارے ان جھوٹے، تمہارے ہاتھوں کے اپنے تراشے ہوئے معبودوں سے الگ ہوں، میں صرف اکیلے پروردگار اللہ کا عبادت گزار ہوں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، میں فقط اللہ ہی سے دعائیں اور التجائیں کرتا رہوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنی دعاؤں میں محروم نہ رہوں گا۔ واقعہ بھی یہی ہے۔ یہاں پر لفظ عسا یقین کے معنوں میں ہے، اس لیے کہ آپ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء علیہم السلام کے سردار ہیں۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا
وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ بس جب ابراہیم علیہ السلام ان سب کو اور اللہ تعالیٰ کے سوائے ان کے سب معبودوں کو چھوڑ چکے تو ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب جیسی اولاد عطا فرمائی اور دونوں کو بھی نبی بنا دیا، اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی رحمتیں عطا فرمائی اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند درجے کا کر دیا۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا ہوئے۔ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام ماں باپ کو، رشتے کنبے کو، قوم و ملک کو دین الہی پر قربان کر چکے سب سے یکسو ہو گئے، اپنی برات اور بے ازارگی نیز علیحدگی کا اعلان کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل جاری کر دی۔ آپ کے ہاں اسحاق علیہ السلام ہوئے اور اسحاق علیہ السلام کے ہاں یعقوب علیہ السلام ہوئے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 72 وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً اور سورہ ہود کی آیت نمبر 71 وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، یعنی اسحاق علیہ السلام کے پیچھے یعقوب علیہ السلام، بس اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے والد تھے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 میں ہے ام کنتم شہداء۔ اس میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے انتقال کے وقت اپنے بچوں سے پوچھا کہ تم سب میرے بعد، یعنی میرے مر جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سب بچوں نے جواب دیا کہ اسی اللہ کی جس اللہ کی عبادت آپ کرتے رہے اور آپ کے والد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کرتے رہے۔ بس یہاں مطلب یہ ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل جاری رکھی، بیٹا دیا، بیٹے کے ہاں بیٹا دیا اور دونوں کو نبی بنا کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کی۔ یہ ظاہر ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بعد آپ کے فرزند یوسف علیہ السلام بھی نبی بنائے گئے تھے۔ ان کا ذکر یہاں نہیں کیا، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کی نبوت کے وقت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام زندہ نہ تھے۔ یہ دونوں نبوتیں یعنی اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کی نبوت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے سامنے تھی، اس لیے اس احسان کا ذکر بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا کہ سب سے بہتر شخص کون ہے تو آپ نے فرمایا یوسف نبی اللہ ابن یعقوب نبی اللہ ابن اسحاق نبی اللہ ابن ابراہیم نبی اللہ و خلیل اللہ۔ اور حدیث میں ہے کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یعنی یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہم السلام ہے۔ یہ دونوں روایتیں بخاری، مسلم، نیز صحیح ابن حبان، مسند احمد وغیرہ کی ہیں۔ ہم نے انہیں اپنی بہت ساری رحمتیں دیں اور ان کا ذکر خیر اور ثنائے جمیل کو دنیا میں ان کے بعد بلندی کے ساتھ باقی رکھا، یہاں تک کہ ہر مذہب والے ان کی بڑی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ فصلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔ واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا۔ اور اس قرآن میں اے نبی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کیجئے جو چنے ہوئے اور رسول اور نبی تھے۔ ہم نے انہیں طور کی دائیں جانب سے ندا کی اور راز گوئی کرتے ہوئے ہم نے انہیں قریب کر لیا اور اپنی خاص مہربانی سے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر عطا فرمایا۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر، اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا بیان فرما کر اب اللہ تعالیٰ اپنے کلیم موسیٰ علیہ السلام کا بیان فرماتے ہیں۔ مخلصاً کی دوسری قرات مخلصاً بھی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اخلاص سے عبادت کرنے والے تھے۔ مروی ہے کہ جو حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے روح اللہ، ہمیں بتلائیے کہ مخلص شخص کون ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو محض اللہ کے لیے عمل کرے، اسے اس بات کی چاہت نہ ہو کہ لوگ میری تعریفیں کریں۔ دوسری قرات میں مخلصاً ہے، یعنی اللہ کے چیدہ اور برگزیدہ بندے موسیٰ علیہ السلام تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 144 میں فرمایا انی اصطفیتک علی الناس، کہ اے موسیٰ بے شک میں نے آپ کو اپنا نبی چن لیا ہے تمام لوگوں میں سے۔ 5 بڑے بڑے جلیل القدر اولو العزم رسولوں میں سے ایک آپ ہیں، یعنی نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہم وعلی سائر الانبیاء اجمعین۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو مبارک پہاڑ طور کی دائیں جانب سے آواز دی اور سرگوشی کرتے ہوئے اپنے قریب کر لیا۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں
طور کی طرف یہاں آنکھ دیکھ کر بڑھے تھے۔ مستدرک حاکم میں ابن عباس وغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس قدر قریب ہو گئے کہ قلم کی آواز سننے لگے، مراد اس سے تورات لکھنے کی قلم ہے۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں آسمان میں گئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ کہتے ہیں انہی باتوں میں یہ فرمان بھی ہے کہ اے موسیٰ، جبکہ میں آپ کے دل کو شکر گزار اور آپ کی زبان کو اپنا ذکر کرنے والی بنا دوں اور آپ کو ایسی بیوی دوں جو نیکی کے کاموں میں آپ کی معاون و مددگار ہو، تو سمجھ لیجئے کہ میں نے آپ سے کوئی بھلائی اٹھا نہیں رکھی، اور جسے میں یہ چیزیں نہ دوں سمجھ لیجئے کہ اسے کوئی بھلائی نہیں ملی۔ ان پر ایک مہربانی ہم نے یہ بھی کی کہ ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر ان کی امداد کے لیے ان کے ساتھ کر دیا، جیسے کہ آپ کی چاہت اور دعا تھی۔ اللہ نے سورہ قصص کی آیت نمبر 34 میں فرمایا وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ، کہ اے اللہ میرے بھائی ہارون زبان میں نطق کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ فصیح ہیں، بس انہیں بھی میرے ساتھ بھیج دیجئے فرعون کی جانب۔ اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 36 میں ہے قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ، یعنی اے موسیٰ آپ کی یہ فرمائش پوری کر دی گئی اور آپ کے ساتھ ہم نے ہارون کو فرعون کی جانب بھیجا ہے۔ آپ کی دعا کے لفظ یہ بھی وارد ہیں فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، یعنی ہارون کو بھی رسول بنائیے۔ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ بہتر دعا اور اس سے بڑھ کر شفاعت کسی نے کسی کی دنیا میں نہیں کی۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، صلوات اللہ وسلامہ علیہما۔